اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات صغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ 16ویں، قتل خون ریزی کی کثرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ علامات قیامت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قتل و غارت اور خون ریزی کی اس قدر کثرت ہو جائے گی کہ ایک وقت آئے گا کہ نہ قتل کرنے والے کو علم ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور نہ ہی قتل ہونے والے کو علم ہوگا کہ اسے کس پاداش میں قتل کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دنیا ختم نہ ہوگی جب تک ایسا دن نہ آ جائے کہ جب نہ مارنے والوں کو علم ہوگا کہ وہ اس انسان کو کیوں قتل کر رہا ہے، اور نہ قتل ہونے والے کو معلوم ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا ہے۔ پوچھا گیا یہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل خون ریزی کی کثرت کی وجہ سے، اور قاتل اور مقتول دونوں جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس خون ریزی کی ابتدا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل سے ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ایسی لڑائیوں کا آغاز ہو گیا جن کے لیے کوئی معقول جواز نہ تھا۔ ان جنگوں میں ہزاروں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ عہد تباہ کن اسلحہ کی بھرمار ہو گئی جو آج کل کی ہلاکت خیز جنگوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ پہلی جنگوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد۔ پہلی جنگ عظیم میں 1.5 کروڑ انسانوں کا قتل کیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم میں 5.5 کروڑ افراد لقمہ اجل بنے۔ ویتنام کی جنگ میں 30 لاکھ افراد مارے گئے۔ روسی خانہ جنگی میں 1 کروڑ آدمی جان سے گئے۔ اسپین کی خانہ جنگی 1 کروڑ 20 لاکھ انسانوں کا خون پی گئی۔ عراق و ایران جنگ جو خلیج کی پہلی جنگ تھی، اس میں 10 لاکھ انسانی جانیں گئیں۔ عراق پر قبضے کے دوران 10 لاکھ لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور پھر افغانستان، سیریا، مصر اور دیگر کتنے ممالکوں میں لاکھوں کروڑ لوگ مرتے جا رہے ہیں۔ اگرچہ ان میں سے بعض جنگوں پر حدیث کی یہ الفاظ نہ قتل کرنے والے کو علم ہوگا کہ وہ اس شخص کو کیوں قتل کر رہا ہے صادق نہیں آتے، تاہم ان کا تذکرہ یہاں قتل و خون ریزی کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یا اللہ ہماری تمام فتنوں سے حفاظت فرما، یا اللہ ظالم حکمرانوں سے حفاظت فرما، یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیے، یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرمائیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ قرآن اور حدیث پر چلنے والا بنائیے، یا اللہ تمام وبائی امراض سے ہماری حفاظت فرمائیے، یا اللہ جو جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی جیسا بہتر سمجھیں ویسے حفاظت فرمائیں، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔